حجر اسود کی کہانی دراصل تاریخ انسانیت کی وہ روح پرور داستان ہے جو تخلیق آدم سے لے کر قیامت تک کے سفر کو اپنے اندر سمیٹتے ہوئے ہے۔ یہ وہ مقدس پتھر ہے جسے اللہ رب العزت نے آسمانوں سے زمین پر اتارا تاکہ انسانوں کے لیے نشانی، عبادت کی علامت اور بندگی کی پہچان بنے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر بھیجے گئے تو آپ کے ساتھ کچھ اور برکتیں بھی زمین پر نازل ہوئیں، اور انہی برکتوں میں سے ایک حجر اسود تھا جو اس وقت انتہائی شفاف، دودھ کی طرح سفید اور جنتی نور سے معمور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام عرفات کے میدان میں اترے اور بعد میں حضرت حوا علیہ السلام سے ملاپ ہوا تو دونوں اپنے رب کے حضور توبہ کے لیے بیت اللہ کی سمت متوجہ ہوئے، لیکن اس وقت زمین پر کعبہ کی بنیاد ظاہر نہ تھی۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے کعبہ کی نشاندہی کی اور حجر اسود کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے لایا گیا تاکہ اسے اس جگہ نصب کیا جائے جو خانہ کعبہ کی اساس میں ایک یادگار کے طور پر قائم ہو۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت شیت علیہ السلام نے اس پتھر کو کعبہ کے گوشے میں رکھا اور طواف کیا۔ اس وقت حجر اسود بالکل سفید تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کے گناہوں کے لمس سے وہ سیاہ ہو گیا تھا، حتیٰ کہ آج ہم اسے کالے رنگ میں دیکھتے ہیں، لیکن اندر سے اس کا جوہر اب بھی نورانی ہے۔ بعد کے زمانوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو کعبہ کی عمارت مٹ گئی۔ حجر اسود کو اللہ تعالیٰ نے غیب میں محفوظ رکھا تاکہ آنے والے دور میں یہ دوبارہ اپنی جگہ واپس لایا جا سکے۔ طوفان کے بعد جب زمین آباد ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ وہ خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کریں تاکہ یہ مرکز توحید ہمیشہ باقی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کیں، اور جب دیواریں مکمل ہوئیں تو انہیں ایک جگہ خالی نظر آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس گھر کی تکمیل کے لیے کوئی خاص نشانی عطا فرما۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے حجر اسود کو لے کر آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کو کعبہ کے مشرقی کونے میں نصب کیا۔ یہی وہ کونا ہے جہاں آج بھی حجر اسود موجود ہے، اور ہر حاجی و معتمر طواف کے آغاز و اختتام پر اس کو بوسہ دیتا ہے یا ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے۔ اس وقت حجر اسود کی چمک اور روشنی اتنی زیادہ تھی کہ پورا ماحول منور ہو جاتا تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا، نسل در نسل یہ پتھر اہل مکہ کی عبادت کا مرکز رہا، یہاں تک کہ جب قریش نے اسلام سے قبل خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا ارادہ کیا تو انہوں نے پرانی دیواروں کو توڑ کر دوبارہ مضبوطی سے بنانے کا منصوبہ بنایا، لیکن جب حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے کا مرحلہ آیا تو قریش کے مختلف شاخوں کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہوا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اس کے حصے میں آئے۔ معاملہ اتنا بگڑا کہ خون ریز جنگ کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ کئی دن تک کشمکش جاری رہی، پھر بالآخر طے یہ ہوا کہ کل صبح سب سے پہلے جو شخص مسجد الحرام کے دروازے سے داخل ہوگا اس کی رائے پر عمل کیا جائے گا۔ تقدیر کا فیصلہ تھا کہ وہ بستی جو صادق و امین کے لقب سے معروف تھی، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے۔ سب قبیلے خوش ہو گئے اور کہا یہ وہی ہیں جن پر ہمیں اعتماد ہے۔ آپ نے کمال حکمت سے مسئلہ حل فرمایا۔ آپ نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھائی، حجر اسود کو اس کے درمیان رکھا اور قریش کے سرداروں سے کہا کہ سب مل کر اس چادر کے کونے اٹھائیں تاکہ سب کو شرف حاصل ہو۔ جب حجر اسود کو اس کی جگہ کے قریب لے پہنچا تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر اسے اپنی جگہ نصب فرمایا۔ اس طرح قریش کا جھگڑا ختم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانائی و عدل کی مثال ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ثبت ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حجر اسود کی نسبت نبی آخر الزماں کے دست مبارک سے بھی جڑ گئیں۔ بعد میں اسلام کے آنے کے بعد آپ نے اپنے قول و فعل سے حجر اسود کی تعظیم کی تعلیم دی۔ آپ نے حج کے دوران اس کو بوسہ دیا اور صحابہ کو بھی سکھایا کہ اگر موقع ملے تو براہ راست بوسہ دیں، ورنہ دور سے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کریں۔ اس عمل کو استلام کہتے ہیں۔ یوں حجر اسود قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے طواف اور ذکر کا مرکز بن گیا۔